الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمة الله وقال في مقام آخر لا تيأسوا من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام اور عزیز طلبہ کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا کا نظام بنایا ہے تو اس میں کچھ عوارضات بھی ساتھ میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان رہتا ہے تو حالات بھی آتے ہیں، خوشیوں کا مقام بھی آتا ہے، کوئی مرتا ہے تو غم بھی ہوتا ہے، اور کسی کے آنے پر انسان کو خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو مختلف قسم کے عوارضات یہاں پر لگائے ہوئے ہیں۔ کبھی قومی فتنہ اٹھتا ہے، کبھی ملی اعتبار سے کوئی پریشانی آتی ہے، افراد کے اعتبار سے، جماعت کے اعتبار سے، مذہبی اور مسلکی اعتبار سے، تو کبھی انفرادی اعتبار سے اس دنیا کے اندر آزمائشیں آتی ہیں، اور یہ آزمائشیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، یہ بنانے والا اتنا مضبوط ہے اور یہ طاقتور ہے اور اتنا بڑا حکیم ہے کہ اس کی حکمتوں کو سمجھنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ انسان کی عقل اس سے بالا تر ہے، وہ اسے نہیں سمجھ سکتی اور اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہی بہتر جانتا ہے، وہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، وہ ان کی حکمتوں سے واقف بھی ہے۔ ذرا اس آسمان کو دیکھیے، قرآن کریم کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھائیے اور آسمان کو دیکھیے، کہیں پر بھی اونچ نیچ نظر نہیں آتی، بالکل پلین بنایا ہے، کہیں پر اس میں ستون بھی نظر نہیں آتا، کہیں کوئی پلر بھی نظر نہیں آتا۔ بھائی اس کے بنانے میں شاید کوئی شریک ہوگا، نہیں، کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، الہ مع اللہ، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ شاید اس کے ساتھ یہ پورا کائنات کا نظام بنایا اور چل بھی رہا ہے، بھول جاتا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، وہ بھولتا بھی نہیں ہے۔ اتنی بڑی کائنات بنائی، شاید کبھی اس کو سونے کا تقاضا بھی ہوتا ہو، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے یہ پوری کائنات بنائی تو کبھی تھک بھی جاتا ہو، قرآن کہتا ہے ولا یؤودہ حفظہما، اسے تھکاتی نہ، اسے تھکن نہیں ہوتی، وہ تھکتا نہیں ہے۔ اتنی بڑی کائنات چلاتا ہے، ذرہ سے لے کر مہتاب تک، مہتاب سے لے کر ذرے تک، عرش سے لے کر فرش تک، فرش سے لے کر عرش تک، کوئی بھی اس کی نگرانی سے اور اس کی حفاظت سے خالی نہیں ہے، سب اس کے علم میں ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ ایک چونٹی جو بالکل سیاہ ہے، سیاہ رنگ کی ہے اور سیاہ رات بھی ہے اور سیاہ پتھر پر بھی چل رہی ہے، اور وہ آواز جو آ رہی ہے اس کو بھی وہ سنتا ہے۔ شاید کوئی تنہائی میں جا کر کے بولے اور اس کو نہ سنائی دے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعلم السر واخفی، وہ خفیف سے، وہ ہلکی سے ہلکی بات کو بھی سن لیتا ہے، وہ ہلکی سے ہلکی بات کو بھی سن لیتا ہے، کوئی چیز اس سے غافل نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ آگے دیکھتا ہو تو پیچھے سے غافل ہو جاتا ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرف دیکھتا ہو تو اس طرف سے غافل ہو جاتا ہو، ایسا بھی نہیں ہے وہ اوپر دیکھتا ہو تو نیچے سے غافل ہو جاتا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ خوب اپنے نظام کو سنبھال رہا ہے، وہ خوب اپنے نظام اور اپنے مملکت پر حکومت کر رہا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، کیا کوئی اس کے ساتھ شریک ہے؟ الہ مع اللہ، کوئی شریک نہیں۔ اتنا بڑا آسمان بنایا، کیا کوئی شریک ہے؟ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور پھر یہ کہ
اس آسمان کو ستاروں سے سجایا اور اس کو جگمگاتا ہوا بنایا کہ آدمی دیکھتا ہے بار بار نظر لے جاتا ہے. ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. نگاہ لوٹ جاتی ہے, نگاہ واپس آ جاتی ہے, اس کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. لوگ نہیں دیکھ سکتے, ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. وہ سب کو دیکھتا ہے, سب کو سنتا ہے, وہ سب کو روزی بھی دیتا ہے, مجھے اور آپ کو بھی روزی دیتا ہے. میرے دوستو, کیا کوئی شریک ہے اس میں؟ الہ مع اللہ, کوئی شریک نہیں ہے. مجھے اور آپ کے اندر محبتوں کو پیدا کیا ہے, کیا اس کے اندر کوئی شریک ہے؟ کوئی شریک نہیں ہے. انسان کو گویائی عطا کی, کیا اس میں اس کا کوئی شریک ہے؟ کوئی شریک نہیں ہے. الہ مع اللہ. اس زمین کو دیکھو, وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اس زمین کو دیکھو, اس بہترین انداز سے اس نے اس کو بنایا ہے, کیا اس میں اس کا کوئی شریک ہے؟ الہ مع اللہ, کوئی شریک نہیں ہے. پھر اس زمین کے اندر دیکھو, کئی لاکھوں کروڑوں انداز میں اس میں تیل جمع کیا ہے, تیل کا ذخیرہ جمع کیا ہے, کئی جگہوں پر پانی ہے, کیا اس کے بنانے میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ الہ مع اللہ, کوئی شریک نہیں ہے. وہ تنہا ہے, کیا اس کی کوئی بیوی ہے؟ متخذ اللہ صاحبہ, اللہ نے کوئی بیوی نہیں بنائی ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. کیا وہ کسی سے پیدا ہوا ہے؟ لم یلد, ارے نہیں, وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. شاید اس نے کسی کو پیدا کیا ہو, نہیں, اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا. وہ واحد ہے, وہ احد ہے, وہ تنہا ہے, وہ واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں, وہ احد ہے جس کا کوئی مثل نہیں. لا نظیر لہ, شاید اس کی کوئی نظیر ہو, کہتا ہے لا نظیر لہ, اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. شاید اس کی کوئی مثل ہو, ولا مثل لہ, اس کا کوئی مثل نہیں ہے. شاید اس کی مثال ہو لیکن اس کی کوئی مثال نہیں, ولا مثل لہ, شاید اس کا کوئی مقارن ہو, ولا مقارن لہ, اس کا کوئی مقارن بھی نہیں ہے. وہ تنہا ہے, لا شریک ہے, کوئی شریک نہیں ہے. اتنی بڑی زمین, اتنا بڑا آسمان, اتنا بڑا نظام بنایا, شاید کوئی شریک ہو. الہ مع اللہ, کوئی شریک نہیں ہے. پھر یہ کہ اس آسمان کو دیکھو, بادلوں کو برساتا ہے, شاید اس کا کوئی شریک ہو یہ نظام بنانے میں. الہ مع اللہ, کوئی شریک نہیں ہے. پھر یہ سورج کی گرمی سمندر پر برساتا ہے اور اس سے بخارات کو اٹھاتا ہے, اور بخارات کو اٹھا کر کے پھر آسمان میں ان کو بادل کی شکل دیتا ہے. کیا اس بادل کی شکل دینے میں اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک ہے؟ کوئی شریک نہیں. وہ تنہا ہے. پھر یہ کہ وہاں سے بارش کی شکل میں پانی کو برساتا ہے. انا سببنا الماء صبا, کیا اس کا کوئی شریک ہے؟ کوئی شریک نہیں ہے. پھر یہ کہ زمین کو حکم دیتا ہے, زمین اپنا سینہ چیرتی ہے اور پھر اس پانی کو اپنے اندر لیتی ہے. ثم شققنا الارض شقا, زمین اپنے آپ کو پھاڑتی ہے اور اس کے اندر دانہ لیتی ہے, پانی لیتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ وہاں سے بیل بوٹے اگتے ہیں, پھول اگتے ہیں, پھل اگتے ہیں, درختوں کو اگاتا ہے. انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا, بھانت قسم کے, یگانہ قسم کے, الگ قسم کے وہ بیل بوٹے اگاتا ہے. کیا اس کا کوئی شریک ہے؟ کوئی شریک نہیں. الہ مع اللہ. پھر یہی پانی جب کسی سیپ میں جاتا ہے موتی بنتا ہے, کیا اس میں موتی بنانے میں اس کا کوئی شریک ہے؟ الہ مع اللہ, کوئی شریک نہیں ہے. پھر اسی پانی کو جب کسی سانپ کے منہ میں ڈالتا ہے اس کو زہر بنا دیتا ہے. الہ مع اللہ, کیا کوئی شریک ہے؟ کوئی شریک نہیں ہے. پھر اسی پانی کو وہ شہد کی مکھی کے منہ میں ڈالتا ہے, پھر وہ اس سے شہد بنتا ہے. الہ مع اللہ, کیا اس میں کوئی اس کا شریک ہے؟ شہد بنانے میں کوئی شریک نہیں ہے. وہ تنہا ہے, لا شریک لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ, وہ تنہا ہے. پھر اسی پانی کو بھینس کو بھی پلاتا ہے اور دیگر جانوروں کو پلاتا ہے, پھر چارہ کھلاتا ہے تو اس سے بھینسیں کھاتی ہے اور دودھ دیتی ہے اور تھنوں سے دودھ کو نکالتا ہے. کیا اس میں اس کا کوئی شریک ہے؟ کوئی شریک نہیں. وہ مچھلیوں کو بھی کھلاتا ہے, انسان کو بھی کھلاتا ہے, وہ سب کو کھلاتا ہے. کیا اس کا کوئی شریک ہے؟ کوئی شریک نہیں. اس دنیا کو سنوارتا ہے, حالات کو کبھی بناتا بھی ہے, کبھی بگاڑتا بھی ہے. کیا اس کا کوئی اس میں شریک ہے؟ کوئی شریک نہیں. للہ ملک السماوات والارض, ساری کائنات, ساری بادشاہت اللہ کی ہے.
اللہ کی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات والارض، ساری کائنات اس کی ہے، مشرق بھی اس کا ہے، مغرب بھی اس کا ہے، شمال بھی اس کا ہے، جنوب بھی اس کا ہے، اوپر بھی اسی کا راز، نیچے بھی اسی کا راز، مجھ پر بھی اسی کا راز، آپ پر بھی اسی کا راز ہے، ساری جگہ پر اسی کا راز ہے، کوئی اس کی نگرانی سے باہر نہیں ہے، ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ وہ زندہ و جاوید ہے، حی اور قیوم ہے، اس سے آگے کوئی نہیں، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی اول ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، کوئی نہیں، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لا، لا شریک لا، الہ مع اللہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر آگے چلیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے تو اس میں چھوٹی چھوٹی مخلوق کو بھی پیدا کیا، چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق، آخر ان کو کھلاتا کون ہے؟ ان کو کھلانے والا بھی اللہ ہے۔ کیا اس روزی کے دینے میں کوئی شریک ہے؟ الہ مع اللہ، کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اس کی بیوی بھی نہیں، اس کی اولاد بھی نہیں، کوئی نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہ تھکتا بھی نہیں ہے، وہ تھکتا بھی نہیں ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مومن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ وہاب ہے، وہ رزاق ہے، وہ فتاح ہے، وہ علیم ہے، وہ قابض ہے، وہ باسط ہے، وہ خافض ہے، وہ حافظ ہے، وہ الواجد ہے، ماجد ہے، وہ باعث ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، حمید ہے، محسن ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، مانع ہے، زار ہے، نافع ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدی ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے، وہ دیان ہے، وہ رب ہے، وہ شہنشاہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ او مسلمانوں، فانا تسحرون، کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں کس نے سحر کر دیا؟ تم پر کس نے جادو کر دیا؟ فانا تؤفکون، کہاں منہ اٹھائے جا رہے ہو؟ فانا تصرفون، کہاں پیٹ پھیر کر کے جا رہے ہو؟ آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، جس کا رب اتنا بڑا طاقتور ہو، جس کا رب اتنا مضبوط ہو، جس کا رب اتنا طاقتور ہو کہ اس کے بنا کائنات کا کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، جس کے بنا کوئی پتا ہل نہیں سکتا، ہوائیں اس کے نام سے چلتی ہے، باد سموم ہو یا باد صبا ہو اس کے نام سے چلتی ہے، ذرات سے لے کر کے سمندر کا پانی اس کے نام سے چلا کرتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے زمین کو اس طرف سے اٹھاتا ہے، وہ پانی اس طرف جاتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے زمین کو اس طرف سے اٹھاتا ہے، یہ پانی اس طرف چلا جاتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اتنا بڑا طاقتور، اتنا بڑا مضبوط، اتنا بڑا اسٹرانگ جب اللہ ہمارا موجود ہے تو پھر حالات سے گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر حالات سے خوف کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ حالات آج ہے، کل ٹل جائیں گے، یہ حالات آج ہے، کل چلے جائیں گے، اسلام کا غلبہ ہوگا، تخت پر انشاءاللہ اسلام آئے گا، جتنے بھی ہے اللہ ان کو نیست و نابود کرے گا۔ حالات سے مسلمان نہیں ڈرا کرتا، حالات پر جم جایا کرتا ہے، حالات خود نہیں ڈرا کرتے ہیں، حالات کو ٹالنا ہوتا ہے۔ مسلمان جب استقامت اختیار کر لیتا ہے، جب جم جاتا ہے تو پھر حالات ٹل جایا کرتے ہیں۔ جبکہ جس انسان کا رب پر بھروسہ ہو، رب پر اس کا کامل اعتماد ہو، رب پر توکل ہو، وہ کبھی حالات سے گھبرایا نہیں کرتے، وہ کبھی حالات سے گھبرایا نہیں کرتے۔ انسان کا بھروسہ رب پر کبھی ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو کبھی بھی حالات متزلزل نہیں بنا سکتے ہیں، کبھی بھی اس کے قدم ڈگمگا نہیں سکتے ہیں۔ یہ حالات آج ہے، کل ٹل جائیں گے۔ آج اگر اندھیرا ہے کل صبح ہوگی، کل سورج طلوع ہوگا، آزادی کا سورج طلوع ہوگا، اور انشاءاللہ کفر کے سائے یہاں سے مٹ جائیں گے، یہاں سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر ہر جگہ پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی آنے والا ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب اسلام کی کرنیں پھوٹے گی، اسلام کا چاند، توحید کا چاند 14ویں کے چاند کے مانند اپنی چاندنی دے گا، اور آگرہ کے تاج محل
اور اسی طرح دہلی کے لال قلعے پر نور کی برسات کرتا ہوا توحید کا غسل کروا کر کے وہاں سے اس کی برکات سے انشاءاللہ قبلہ اول پر پڑنے والی یہود ملعون کے منحوس سائے انشاءاللہ اس سے چھٹنے والے ہیں، اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہنے والا، یہ ظلم و ستم، یہ ظلم و استبداد ہمیشہ نہیں رہنے والا۔ اس کے حالات سے نہ ڈریے، غم کے داغوں سے نہ ڈریے، ان سے پھوٹے گی بہار، ان سے پھوٹے گی بہار، ایک وقت آنے والا ہے، صبر رکھیے، خدا کی ذات پر بھروسہ کیجیے گا۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اڑائے جائیں گے، انشاءاللہ پونپلے پھوٹنے والی ہے، وہ وقت آنے والا ہے، صبح ہونے والی ہے، سحر ہونے والی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیے گا، اپنے ایمان کو قوی رکھیے گا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے گا، خدا کے حکموں پر چلیے گا، انشاءاللہ حالات ٹل جائیں گے۔ حالات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، حالات کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ جب انسان کا ایمان نہ ہو، ایمان کمزور ہو تو پھر حالات سے انسان گھبرا جایا کرتا ہے، حالات سے انسان ڈگمگایا جایا کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے گا، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کیجیے، دنیا کی محبت سے نکلیے، اللہ کی طرف آئیے، وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگائیے، مساجد کی طرف دوڑ لگائیے، خیرات کے اندر زیادتی کیجیے گا، انشاءاللہ حالات ٹلیں گے، حالات ٹلیں گے۔ اسلام اللہ نے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ قدرت نے اس کی فطرت میں ایسی لچک دی ہے، جتنا اس کو دبایا جاتا ہے اتنا ہی ابھرتا ہے۔ پھونکوں سے اس چراغ کو نہیں بجھایا جا سکتا، پھونکوں سے اس چراغ کو نہیں بجھایا جا سکتا ہے۔ یہ قندیل اللہ نے روشن کی ہے، یہ چراغ اللہ نے روشن کی ہے، نور خدا ہے، کفر کے حرکت پہ اندازن پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور تمام عالم اسلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اور ساتھ میں آخری گزارش یہ کرتا جاؤں گا کہ نمازوں کا خوب اہتمام کیجیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اپنے رب پر بھروسہ کیجیے، نبی کی سنتوں پر عمل کیجیے، علماء سے جڑ کر کے رہیے، مدارس سے جڑ کر کے رہیے، مساجد سے جڑ کر کے رہیے، انشاءاللہ حالات ٹل جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔